بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازی عمران خان اور سواتی کالم کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ایک ظلم ہے، ایسا برہنہ ظلم جس میں 3 معصوم بچوں کے جواں سال والد معظم شہزاد گوندل کی جان گئی، جس کے بعد مظالم کا ایک نہ ختم ہونے والا سوپ سیریل چل نکلا ہے۔ ان فریاد کو نہ مظلوموں میں کہیں بھی کسی مظلوم فریق کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، بس طفل تسلیاں ہیں، خالی خولی آسرے اور کھوکھلے وعدے وعید ہیں، جس کے نتیجے میں ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں۔ عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ یہ عوام کی بدقسمتی ہے کہ وطن کا کرمنل جسٹس سسٹم انہیں انصاف کی فراہمی میں ناکام رہا ہے۔ مقتول صحافی ارشد شریف کی والدہ، بچے اور خاندان بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کے انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کی شریک حیات صاحبزادی اور پوتیاں بھی ہجرتوں کے سفر پر مجبور ہو گئی ہیں۔ 40-50 لوگوں اور ملک کے ایلیٹ مافیا کے وظیفہ خوروں کے نزدیک سب اچھا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا قول ہے، ریاست کفر سے چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی۔ اس آفاقی سچائی کی 2 مثالیں پوسٹ ورلڈ وار 2 کی تاریخ سے بھی ملتی ہیں، جن کو آپ تاریخ کا سبق کہہ سکتے ہیں۔ پہلا سبق: جرمنی کے نازی لیڈر ایڈولف ہٹلر جتنی بڑی وار مشین، فوج، گولہ بارود اور ہائی فائی بیلسٹک ٹیکنالوجی کے انبار کوئی اور حکمران نہ لگا سکا، نہ ہی اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کسی دوسرے ملک سے مل سکتی ہے۔ پولینڈ اور سارے کا سارا اسکینڈینیویا، ایسٹرن یورپ، ہٹلر کی طوفانی فوج کے قدموں کی چاپ کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ لندن پر ایک وقت میں 800 جہاز بمباری کرتے تھے۔ انگلش چینل پر بھی نازی نیوی، ڈوئچر مرین اور جرمن ایئر فورس لفٹ وافا چھائی ہوئی تھی۔ یوکے، یو ایس ایس آر سمیت درجنوں ممالک نازی ازم کے نام سے لرز اٹھتے تھے۔ اس بے مثال طاقت کے باوجود اتنا پاورفل مگر اکیلا آدمی جو اپنی انا کے پہاڑ پر رہتا تھا، نہ تو اپنے ملک کو بچا سکا اور نہ ہی اپنی قوم کو، اور نہ ہی اپنی دہشت آفرین فائر پاور آرمڈ فورس دی بنڈسواہ کو۔ دوسرا سبق: یو ایس ایس آر دوسری جنگ عظیم میں سب سے بڑی سپر پاور بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، جس کی 2 بڑی وجوہات تاریخی ثبوت کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ 22 جون 1941 کو ایڈولف ہٹلر کے روس کے اندر جا کر مارنے والا بارباروسا آپریشن تھا۔ بارباروسا کا مطلب اٹالین میں ریڈ بیئرڈ ہے۔ بارباروسا آپریشن کا نام 12ویں صدی کے جرمن ہولی رومن شہنشاہ فریڈرک بارباروسا کے نام کی نسبت سے رکھا گیا۔ ایڈولف ہٹلر نے اس نام کا اس لیے انتخاب کیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی نظریے کو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے اندر پھیلانا چاہتا تھا۔ اس بارے میں ایڈولف ہٹلر کے اپنے الفاظ یہ ہیں: گول آف کانکرنگ دا ویسٹرن سوویت یونین ٹو ری پاپولیٹ اٹ ود جرمنز۔ اس کا خواب مغربی سوویت یونین کو روسیوں سے پاک کر کے ان زمینوں پر نازی جرمنی کے بیٹوں کی آباد کاری تھا۔ جرمنی کی نازی فوج کا یہ سپر میگا حملہ 5 دسمبر 1941 تک جاری رہا، اور اس دوران حملے کے علاقوں میں روسی شہروں اور آبادیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ لیکن اسی روس نے نہ صرف جرمن فوجوں کو پسپا کر کے اپنی زمین سے نکال باہر کیا، بلکہ برق رفتار جوابی حملے کے ذریعے محض 3 سال 10 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر ہٹلر کی شکست کی وجوہات سچی ہیں یا جھوٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تاریخ کا سچا سبق صرف ایک ہی ہے کہ عوام کی تائید اور شہریوں کی حمایت کے بغیر کوئی اکیلا شخص فاتح عالم نہیں بن سکتا۔ اس تاریخ میں پچھلے 30 برسوں میں اتنا بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے، اتنا بڑا ٹویسٹ قرۂ ارض پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بے رحم سونامی، جس نے بڑے بڑے میڈیا گرو اور لیڈر منہ کے بل گرا دیے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 سال سے لے کر 3 سال کے تمام شہری بچے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیبلٹس کے ذریعے سوشل میڈیا یوزر بن چکے ہیں۔ کسی سروے کی ضرورت نہیں، اپنے بچے یا بچوں کے بچے دیکھ لیں، ان کی پہنچ میں سوشل میڈیا ہے کہ نہیں۔ آج دیہات کے ہر گھر میں تقریباً ہر عورت اور ہر مرد کے پاس موبائل موجود ہے، جس میں اسمارٹ فون موبائل کے ذریعے ہر بچہ ہر چیز سے آشنا ہو رہا ہے۔ اچھا برا، سیاست اور ریاست یہ سمجھانے کے لیے تعلیق کا رول زیرو کے قریب جا پہنچا ہے۔ جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ اینکر ہے، رپورٹر ہے اور متبادل میڈیا کا صحافی بھی۔